شب جمعہ اور روز جمعہ کی فضیلت کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام سے کثرت سے روایات نقل کی گئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ کے 24 گھنٹوں میں اس ٹائم کی عزت و احترام کی وجہ سے خداوند متعال 600,000 افراد کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو انسان شب جمعہ سے لے کر جمعے کے دن کے ظہر کے درمیان اس پیریڈ میں دنیا سے گزر جائے، اس ٹائم میں اس کا انتقال ہو جائے، تو خداوند متعال شب جمعہ کی اور جمعے کے دن کے عظمت کی وجہ سے اس انسان سے فشار قبر کو دور فرما دیتا ہے، اس انسان کو فشار قبر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند متعال نے جمعے کی رات اور جمعے کے دن کے لیے عظیم احترام کو قرار دیا ہے، اس لیے خبردار خدا کی نافرمانی کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے اس کی حرمت کو، اس احترام کو ضائع نہ کرنا، کوشش کرنا شب جمعہ خدا کی اطاعت میں رہو، خدا کی بندگی میں رہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان شب جمعہ یا جمعے کے دن کوئی نیک عمل انجام دے، کوئی کار خیر انجام دے، تو خداوند متعال اس دن کی عزت و عظمت کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں 2 برابر اجر و ثواب ثبت کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان خدا نخواستہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کوئی گناہ کا عمل انجام دے، کوئی خدا کی نافرمانی کو انجام دے، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں 2 برابر گناہ لکھے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرت نے فرمایا، کوشش کرو جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں خدا کی اطاعت و بندگی کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، اللہ کی فرما برداری کے ذریعے سے اپنے گزشتہ گناہ معاف کرواؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ شب جمعہ عرش سے ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ خداوند متعال فرما رہا ہے، کیا کوئی میرا مومن بندہ ہے جس کے رزق میں کمی ہو، جو تنگ دستی میں مبتلا ہو، اور وہ شب جمعہ میری بارگاہ میں آئے، طلوع فجر تک، شب جمعہ سے لے کر طلوع فجر تک مجھ خدا سے دعا مانگے، میں اس کے روزی و رزق میں اضافہ فرما دوں۔ وہ فرشتہ دوسری ندا دیتا ہے، کیا کوئی خدا کا بندہ ہے جو علیل ہو، جو بیماری میں مبتلا ہو، اور وہ شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنی بیماری کی شفا یابی کے لیے مجھ خدا سے دعا مانگے، میں خدا اس کو صحت و سلامتی اور عافیت عنایت فرماؤں۔ تیسری ندا جو یہ فرشتہ عرش سے دیتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کیا کوئی خدا کا بندہ ہے جو گناہوں میں گھرا ہوا ہو، جو گناہوں کی وادی میں، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، وہ شب جمعہ خدا کی بارگاہ میں آئے، طلوع فجر تک مجھ خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں خدا اس کی توبہ کو قبول کروں۔ شب جمعہ کے اعمال میں سے سب سے زیادہ جن اعمال کی تاکید کی گئی ہے ان میں سے پہلا عمل ہے تسبیحات 4، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ ورد کرنا۔ دوسرا عمل جس کو شب جمعہ انجام دینے کے لیے تاکید ہوئی ہے وہ ہے پیغمبر اور ان کی آل پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مستحب ہے کہ انسان جمعے کی رات 1000 بار درود بھیجے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مومن جمعے کی رات 1 مرتبہ محمد و آل محمد پر درود و سلام بھیجے تو خداوند متعال اس 1 بار بھیجے گئے درود کے بدلے میں اس انسان کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں درج کرتا ہے، اور اس کے 1000 خطائیں معاف فرماتا ہے، اور اس انسان کے 1000 درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی کریم ہے خداوند متعال کی ذات کہ 1 مرتبہ درود بھیجنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں خدا اپنے بندے پر رحم و کرم کے دروازے کس طرح کھول دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے وقت کی قدر نہیں کی، ہم نے اپنے وقت کی قدر کو نہیں پہچانا، ہم پورا دن فضولیات میں، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اپنے اعمال کے بارے میں سوچا؟ کبھی ہم نے اپنی عاقبت کے بارے میں سوچا؟
ہم جو اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں، کیا خداوند متعال روز محشر ہم سے اس زندگی کے بارے میں، اس جوانی کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا؟ روایت معصوم میں ہے کہ قیامت کے دن خداوند متعال اپنے بندے سے 4 چیزوں کے بارے میں خصوصاً سوال کرے گا، جن میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اے میرے بندے، میں نے جو تمہیں زندگی جیسی، حیات جیسی نعمت عطا کی، بتا تو نے زندگی کو میری بندگی و اطاعت میں خرچ کیا یا فضولیات میں، شیطان کی پیروی میں خرچ کیا؟ اور ایک سوال جو خصوصاً بندے سے خدا روز محشر پوچھے گا، وہ اس کی جوانی کے متعلق ہوگا کہ بتا، جوانی جیسی نعمت جو خدا نے تمہیں عطا کی، اس جوانی کو تو نے خدا کی راہ میں خرچ کیا یا شیطان کی پیروی میں صرف کیا؟ دوسرا عمل جس کی شب جمعہ تاکید کی گئی ہے، پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجنا، کثرت کے ساتھ درود بھیجنا۔ تو شیخ طوسی نے فرمایا مستحب ہے کہ 1000 بار شب جمعہ درود بھیجا جائے، لیکن حد اقل جو روایت میں آیا ہے کہ شب جمعہ کم سے کم 100 مرتبہ پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، شب جمعہ خداوند متعال کچھ فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے صحیفے ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شب جمعہ سے لے کر جمعے کے دن غروب تک صرف ایک ہی ذکر ان صحیفوں میں سونے کے قلم کے ساتھ لکھتے ہیں، وہ ذکر ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ تیسرا عمل جس کی شب جمعہ تاکید کی گئی ہے، وہ قرآن کی کچھ صورتیں ہیں۔ قرآن کی ہر صورت کی اپنی خاصیت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی مومن ہر شب جمعہ دوام کے ساتھ سورہ اسراء کی تلاوت فرمائے تو خداوند متعال تب تک اس مومن کو موت نہیں دے گا جب تک وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں حاضر نہ ہو، یعنی جب تک امام زمانہ کا دیدار نہ ہو تب تک اس مومن کو موت نہیں آئے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہی فرمایا، اگر کوئی انسان ہر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت فرمائے تو خداوند متعال اس انسان کو شہادت کی موت نصیب فرماتا ہے۔ وہ شہادت کے جس کے لیے روایت میں ہے، جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس خون کے قطرے کے گرنے سے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صادق آل محمد علیہ السلام نے ہی فرمایا، اگر کوئی مومن ہر شب جمعہ ان 3 صورتوں کی تلاوت فرمائے، وہ کون سی صورتیں؟ سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص، ان 3 صورتوں کی دوام کے ساتھ ہر شب جمعہ تلاوت کرے تو خداوند متعال دنیا میں اس انسان کو کبھی تنگ دستی اور فقر میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ حضرت نے ہی فرمایا، اگر کوئی انسان ہر شب جمعہ سورہ سجدہ کی تلاوت فرمائے تو قیامت کے دن، محشر کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس سے آسان حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسلام نے ہر چیز کا، ہر مشکل کا حل بتلایا ہے، لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ عمل کون کرے؟ وَإِلَّا اسلام نے تو ہر مشکل کی مشکل کشائی کا راستہ بتلایا ہے۔ اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو پیغمبر اور ان کی آل پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ اگر امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ سورہ اسراء کی ہر شب جمعہ تلاوت کرو۔ اگر شہادت کی موت چاہتے ہو تو سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی میں رزق میں کمی نہ ہو، تمہاری زندگی میں تنگ دستی و فقر نہ آئے، تو ان مذکورہ 3 صورتوں کی ہر شب جمعہ تلاوت کرو۔